کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، اولاد رسول کا دامن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسراجا منیرا. صدق اللہ. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم. برسوں سے تقریر کر رہا ہوں، لیکن مڈ ڈے میں تقریر کرنے کا کوئی تجربہ میرے پاس نہیں ہے. عموماً ظہر کے بعد یا رات میں 24 گھنٹے میں 5 تقریر کیا ہے، لیکن ظہر کے بعد شروع اور فجر تک. لیکن ہمارے حاجی ابراہیم صاحب نے طے کیا کہ ہم آپ کو 10 بجے سے پہلے اٹھائیں گے. میری عادت ہے رات بھر جاگنے کی، فجر بعد سونے کی. 2 ہی وقت ہے سونے کا جس میں لمبا ٹائم. عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیے فجر تک، لمبا ٹائم. یا فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیے ظہر تک، لمبا ٹائم. اور اس لمبے میں بیچ میں جلسہ آ گیا، مارے ڈر کے میں سویا ہی نہیں کہ 10 بجے اٹھائیں گے، طبیعت بوجھل رہے گی. تو آئی کل تو میں بھول گیا ولیم بلیک کی 2 لائن، سلیپ سلیپ بیوٹی برائٹ ڈریمنگ ان دا جوائے آف نائٹ. I forgot it. Like I left it. And the benefit of Sunni community, I'm awaking continuously. اور پھر یہیں پہ چھٹی نہیں ہے کہ تقریر کے بعد تھوڑا سو لیجئے گا. ایئرپورٹ جانا، اور پھر وہ مجھے کہاں لے جائیں گے آپ؟ پٹھوریا. اور پھر وہاں بھی رات میں تقریر کرنا. رات آ جائے گی، عادت کے مطابق پھر نہیں سوئیں گے. تو شاید کل دن میں کچھ سونا نصیب ہو جائے. تو خیر، کل کا سونا نصیب کے لیے ہے اور آج نہ سونا حبیب کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے جو مختصر طریقے سے میں نے اسے عنوان بنا لیا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
اور روشن سورج، روشن چراغ. حالانکہ پوری آیت کریمہ اس طرح سے ہے. پہلے پوری آیت سمجھ لیجئے، پھر سراجم منیرہ پر مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ کہوں گا. بِعَوْنِهِ تعالی وہ سب کہوں گا جو کہنا ہے. لیکن آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے، پوری آیت کریمہ یوں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو، یہ غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے تمہیں چشمدید گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، روشن سورج بنا کے بھیجا. تو یہ تو ہو گیا ترجمہ، اس کا مفہوم. لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ گونج زیادہ ہے کیا؟ یا صحیح چل رہا ہے؟ تو چلنے دیجئے. جب صحیح چل رہا ہے، جب بگڑے گا تبھی صحیح کریں گے. اسی لیے جب تک یہ لوگ بھی صحیح تھے ہم پیچھا نہیں کیے، جب بگڑے ہیں تب صحیح کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے. کسے پکارا؟ نبی کو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی. کون پکار رہا ہے؟ اللہ. اچھا، اللہ پکار رہا ہے کہ نہیں؟ پکارنے کے لیے عربی میں 5 حرف ہیں، 5، اور 2 بہت مشہور ہیں، ایو اور یا. یا کہہ کر کے بھی پکارتے. ہمارے یہاں تو اے ہاشمی، اے مولانا، اے قاری صاحب، اے کے علاوہ دوسرا ہی نہیں. لیکن عربی میں ایو بھی پکارنے کے لیے ہے، یا بھی پکارنے کے لیے ہے. یا رسول اللہ، یا غوث، یا علی، یا ابا بکر، یا عمر، یا عبد الرحیم، یا عبداللہ. یا سے بھی پکارتے ہیں اور ایو سے بھی. ایو سے پکارنے کی میں مثال ایسی دے دوں کہ سب کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ایو سے کیسے پکارتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. ایو سے پکارا ہے. اور جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں ایو بھی ہے اور یا بھی. یا ایھا النبی، یا بھی ہے اور ایو بھی ہے. اللہ نے 2 حرف سے پکارا. میں بڑے چکر میں پڑ گیا. اللہ تو پکار رہا ہے اور ملا شرک بتا رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آپ نے ایسا ریلیجین دیکھا ہی نہ ہوگا جو اللہ پر فتویٰ لگائے. ایسا ریلیجین دنیا میں نہیں ہے. کرسچینٹی پڑھ جاؤ تم، جیوس کو پڑھ جاؤ تم، جسس کرائسٹ کے ماننے والوں کو پڑھ جاؤ تم، اسلام کو پڑھ جاؤ، ہندوازم پڑھ جاؤ، جینزم پڑھ جاؤ، بدھزم پڑھ جاؤ، جتنے بھی ریلیجیس ازم ہیں سارے ازم پڑھ جاؤ، مگر تم کو کوئی دھرم ایسا نہیں ملے گا جو اپنے مالک پر فتویٰ دے، جو اپنے لارڈ پر فتویٰ دے. اگینسٹ دی لارڈ، اگینسٹ دی گاڈ. یہ اللہ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے نا نبی کو پکارنا شرک ہے. کیا کہتے ہیں؟ نبی کو پکارنا غلط، نبی کو پکارنا شرک.
اب یہ کہتے ہیں ملا کہتا ہے نبی کو مت پکارو اور اللہ کہتا ہے میں تو پکاروں گا، یا ایھا النبی کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المزمل کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکاروں گا۔ میرے رب نے قرآن میں کئی جگہ پکارا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کہیں یاسین کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا۔ اللہ معبود ہو کر پکار رہا ہے، یہ بندہ ہو کر نہ پکار سکے، یہ بندہ ہو کر کے نہ پکار سکے تو یہ بندہ نہیں ہے، کفر کا بندہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم بتاتے ہیں تم چاہتے ہو لوگ نبی کو نہ پکاریں، اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں تو ترکیب میں بتاتا ہوں، واقعی پکارنا بند ہو جائے گا۔ ترکیب مجھ سے پوچھو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں، اہل سنت و جماعت نبی کو نہ پکاریں، تو ایک کام کرو، ہمارے میلاد کے پیچھے مت پڑو، ایک کام کرو، ہمارے درگاہوں کے پیچھے مت پڑو، ہمارے آستانوں کے پیچھے مت پڑو، اولیاء اللہ کے پیچھے مت پڑو، ہماری جماعت کے پیچھے مت پڑو، اہل سنت و جماعت کے پیچھے مت پڑو، دارالعلوم علیمیہ کے پیچھے مت پڑو، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیچھے مت پڑو، عبدالعلیم میرٹھی کے پیچھے مت پڑو، محدث اعظم کی چھوچھوی کے پیچھے مت پڑو، سید محمد ہاشمی کے پیچھے مت پڑو، مولانا عبدالہادی کے پیچھے مت پڑو، مولانا عبدالرحمان کے پیچھے مت پڑو، نہ کسی عالم کے پیچھے پڑو، نہ ہماری عوام کے پیچھے پڑو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کا پکارنا بند ہو جائے، نبی کو ندا کرنا بند ہو جائے، نبی کو یا کہنا بند ہو جائے، لوگ یا کہہ کر نہ پکاریں، تو ایک کام کرو، جس نے سب سے پہلے پکارا اسی سے لڑ جاؤ، جس نے سب سے پہلے پکارا ہے اسی سے لڑ جاؤ۔ ہم تو بہت بعد میں پکارے ہیں، اللہ نے پہلے پکارا ہے، اللہ نے پہلے پکارا ہے، جاؤ خدا سے لڑ جاؤ، جو رزلٹ نکلے گا مان لیں گے، جو رزلٹ نکلے گا وہ مان لیں گے۔ تو وہ یہ کہہ کر کے جماعت والے بھاگے، ہم کیا اللہ سے اب لڑیں، ہمارا گرو آدم کے معاملے میں لڑ چکا ہے اور آج تک کامیاب نہیں ہوا، آج تک کامیاب نہیں ہوا، تو جب وہ استاد نہیں جیتے تو یہ چیلے کیا جیتیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب تیرے پرنسپل میں ہمت نہیں تو ڈسائپل میں کیا ہمت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اچھا، اللہ نے پکارا، اللہ رسول سے بڑا ہے کہ نہیں؟ اور یہ لوگ رسول سے چھوٹے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رسول سے بڑا ہے اور ملا چھوٹا ہے، اس ملا کی گردن تو کبھی پکڑو، اللہ بڑا ہو کر کے پکارے، یہ چھوٹے ہو کے نہ پکارے، وہ بڑا ہو کر کے پکارے، یہ چھوٹے ہو۔ اور ایک بات اور سوچنے کی ہے میرے دوستو، رسول کے پاس جو کچھ ہے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ رسول نے ہم سے تو کچھ لیا نہیں، مولوی سے تو کچھ لیا نہیں، جماعت سے تو کچھ لیا نہیں، جماعت ہی نے کسی سے کچھ لیا؟ رسول نے جماعت سے کچھ نہیں لیا، نہ مجھ سے لیا، نہ تم سے لیا، نہ ان سے لیا، نہ ان سے لیا۔ رسول نے جو کچھ لیا اللہ سے لیا، اللہ نے جو کچھ دیا خود دیا، عطا ہے۔ رسول کے پاس جو کچھ اللہ کی عطا ہے، نہ مانو تو خطا ہے، بدتمیزی کرو تو جہنم پتہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو سمجھنے کی بات ہے، اللہ دے رہا ہے، رسول لے رہے ہیں۔ رسالت اللہ نے دیا، نبوت اللہ نے دیا، امامت اللہ نے دیا، قیادت اللہ نے دیا، سیادت اللہ نے دیا، سرداری اللہ نے دیا، میچلس اللہ نے بنایا، ایکسٹراڈنری اللہ نے بنایا، پرافٹ اللہ نے بنایا، رسول اللہ نے بنایا، رسالت اللہ نے دیا، بزرگی اللہ نے دیا، بلند پائیگی اللہ نے دیا، برگزیدگی اللہ نے دیا، ایکسٹراڈنری پرسنالٹی آف دی ورلڈ اللہ نے بنایا، میچلس ہولی پروفٹ ان پروفٹس اللہ نے بنایا۔ آپ ذرا غور کرتے جائیے، اللہ دے رہا ہے، رسول لے رہے ہیں۔ قرآن اللہ نے دیا، نماز اللہ نے دیا رسول کو، شریعت اللہ نے دیا رسول کو، طریقت اللہ نے دیا رسول کو، معرفت اللہ نے دیا رسول کو، حقیقت اللہ نے دیا رسول کو، اسلام اللہ نے دیا رسول کو، نماز روزہ حج و زکات اللہ نے دیا رسول کو۔ اور ہم قرآن لیا رسول سے، نماز لیا رسول سے، روزہ لیا رسول سے، شریعت لیا رسول سے، طریقت لیا رسول سے، ہم لے رہے ہیں، رسول دے رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، اللہ دے دے کر کے پکارے، یہ لے لے کے بھی نہیں پکارتے۔
اللہ دینے والا، ملا لینے والا. ارے مولوی جب پوری نماز لے کے نہ پکار سکا تو ذرا اللہ کو دیکھ. رسول سے لیا کچھ نہیں اللہ نے، بغیر لیے پکار رہا ہے، دے دے کے پکار رہا ہے. بڑا ہے مگر پکار رہا ہے، کبریا ہے مگر پکار رہا ہے، آل مائٹی ہے مگر پکار رہا ہے، ان لمیٹڈ ہے مگر پکار رہا ہے، رب العالمین ہے مگر پکار رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر پکارنے والا رب العالمین ہے تو جو پکارا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ بھی رحمت للعالمین ہے. اللہ پکارے ملا نہ پکارے تو اب ججمنٹ تمہارے ہاتھ میں. چاہے اللہ کی مانو تو ادھر آؤ، ملا کی مانو تو ادھر جاؤ. اب اگر تم نے ملا کی مانی، میں نے اللہ کی مانی، تو اللہ والے گھر میں میں جاؤں گا، ملا والے گھر میں تم جانا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اب سنو، اللہ نے نبی کو پکارا قرآن میں، لہذا ہر مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو اب وہی مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی بات ہو. جب اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، تو ہر مسجد میں اللہ کی بات ہو. اور اللہ نے پکارا ہے نبی کو، لہذا اس میں بھی پکارا جائے، مسجد میں لکھا جائے، تاکہ معلوم ہو یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے یہاں نبی کو پکارا گیا. اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے وہ اللہ کے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ اور اگر کبھی آ جائیں تو نکالنے کا اختیار ہمارا باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ میں اگر اور آگے چلا گیا تو بات آگے نکلتی جائے گی. میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے پکارا، نبی کو پکارا. جو کچھ کہا اللہ نے کہا. کس سے کہا؟ نبی سے کہا. اور کس کے بارے میں کہا؟ نبی کے بارے میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنایا، شاہدا ومبشرا ونذیرا. شاہد، آئی وٹنس، خوشخبری سنانے والا، اللہ سے ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، چمکتا سورج، شائننگ سن بنایا تم کو. یہ کس کے بارے میں ہے؟ رسول کے بارے میں. اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے. اب یہیں پر میرا سوال سنو. خدا کہہ رہا ہے رسول سے، اور رسول ہی کے بارے میں. رسول کا تعارف رسول سے، رسول کا انٹروڈکشن رسول سے، رسول کے بارے میں مینشن رسول ہی سے. اس مجمع میں اگر کوئی کھڑا ہو کر کے کہے ہاشمی میاں آپ کا نام سید محمد ہاشمی ہے، آپ سید محمد محدث اعظم ہند کی چھوچھوی کے بیٹے ہیں، غوث اعظم کے خاندان کے ہیں، مخدوم اشرف کی غلامی میں ہیں، یہ سب باتیں کہ چوچا شریف میں آپ پیدا ہوئے اور وہاں سے پھر جونپور چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پھر بنارس چلے گئے، اس کے بعد پھر آپ ٹانڈا گئے، اور ٹانڈا سے آپ مراد آباد پہنچے، مراد آباد سے آپ مبارک پور پہنچے، مبارک پور سے جامعہ عربیہ سلطانپور، وہاں سے آپ فارغ ہوئے. آپ نے عربی پڑھا ہے، آپ نے فارسی پڑھا ہے، آپ نے سنسکرت پڑھا ہے، آپ نے ہندی پڑھا ہے، آپ نے تھوڑی سی انگلش بھی جان لی ہے، آپ نے تھوڑی سی اردو بھی جان لیا ہے، تو آپ نے تھوڑی سی گجراتی بھی جان لیا ہے، تھوڑی سی مراٹھی بھی سیکھ رہے ہیں، تھوڑے بنگلہ میں بھی گھس رہے ہیں. اس طرح سے اگر کوئی بات کرنے میں سٹ ڈاؤن، ڈونٹ واچ مائی ٹائی. میرا انٹروڈکشن مجھی سے کیوں ٹائم برباد کرتا ہے؟ میرا تعارف مجھ سے، میرا پریچے مجھی سے، میرا انٹروڈکشن مجھ سے. نادان، انٹروڈکشن کرنا ہے تو میرا انٹروڈکشن اس سے کر جو مجھ سے ان انٹروڈیوس ہو. ان انٹروڈیوس ہو. انٹروڈیوسڈ سے انٹروڈکشن کیسا؟ ویسٹنگ آف ٹائم ہے. میں کیا اپنے باپ کو نہیں جانتا جو آپ کے بتانے سے جانوں گا؟ اور وہ بھی ہندوستان کے باہر باپ کا پتہ لگے گا. مجھے اپنے گھر ہی میں معلوم ہے میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا گھرانہ کون ہے، میں کہاں پیدا ہوا. لہذا میرا تعارف کرانا ہے، میرا انٹروڈکشن کرانا ہے تو ان لوگوں سے کراؤ جو نہیں جانتے. دنیا کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ اے اللہ، نبی کی بات کرنی تھی تو نبی سے کیوں کیا؟
ابو جہل سے کیوں نہیں کہا؟ ابو لہب سے کیوں نہیں کہا؟ سبحان اللہ. اتباع شیبہ سے کیوں نہیں کہا؟ کفار قریش سے کیوں نہیں کہا؟ منکرین سے کیوں نہیں کہا؟ انیمیز آف پرافٹ سے کیوں نہیں کہا؟ ان نون سے کیوں نہیں کہا؟ ان انٹروڈیوس سے کیوں نہیں کہا؟ الہ العالمین کہنا تھا تو لوگوں سے کہنا تھا. اے لوگوں سنو، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے. وہ شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے. یہ بات اے اللہ اس سے کہنی تھی جو رسول کو نہیں جانتے تھے. رسول کی بات رسول سے. اچھا تم یہ جانتے ہو تم کیا ہو؟ یو نو یور گڈس اینڈ ورچوز، یو نو ورول، آئی نو اباؤٹ می، یو نو اباؤٹ یو. آپ اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہو نا کہ تم کون ہو، کیا ہو. تو رسول کو بھی معلوم رہا ہوگا کہ میں شاہد ہوں. اگر نہیں معلوم تھا تو وہ گواہی کس بات کی دے رہے تھے؟ اگر انہیں خبر نہ ہوتی کہ میں مبشر ہوں تو خوشخبری جنت کی کیسے سنا رہے تھے؟ اگر انہیں نہ معلوم ہوتا میں نذیر ہوں تو اللہ سے ڈرا کیوں رہے تھے؟ اگر انہیں معلوم نہ ہوتا کہ میں داعی اللہ ہوں تو خدا کی طرف دعوت کیسے دے رہے تھے؟ اگر انہیں نہ معلوم ہوتا کہ میں چمکنے کے لیے آئے ہوں تو پھر وہ چمک کیوں رہے تھے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور جب مجھ جیسا معمولی آدمی اپنا حائب و ہنر جانتا ہے، اپنے گٹس اینڈ ورچوز کو جانتا ہے، مجھ جیسا معمولی آدمی بھی اپنی صفتوں کو جانتا ہے، اپنی ڈگری کو جانتا ہے، تو رسول بھی پرفیکٹلی جانتے تھے کہ ان کی کیا ڈگری ہے. پھر ڈگری ہولڈر سے کہنا کہ تیری یہ ڈگری ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تو کہنا چاہیے تھا یا ایھا الناس. سبحان اللہ. بے شک. کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو میرا رسول ایسا ہے. یا ایھا النبی کیوں؟ سبحان اللہ. یہ بات نبی سے کیوں کہی؟ سبحان اللہ. یہ بات لوگوں سے کیوں نہیں کہی؟ تو آؤ لوگوں کی فطرت بتاؤں. واٹ از دا نیچر آف all mankind. What is human psychology? لوگوں سے کیوں نہیں کہا؟ لوگوں کی ایک فطرت، ماس مینٹلٹی. ڈو یو نو ماس مینٹلٹی؟ نیچر آف ہیومن. ہمیں مجمع، رش، بھیڑ، جماعت، اے ماس آف دی پیپل. ماس آف دی پیپل سے اگر کوئی بات کہو گے تو مینٹلٹی اس کا نیچر ہے ماس. اٹ از اے نیچر آف ماس. کیا نیچر ہے؟ جب ماس سے کوئی بات کہو گے تو نہ تو سب مانیں گے اور نہ سب انکار کریں گے. Neither accept nor deny. Some people are ready to accept, or some declare, no, I don't agree with you. ایک بھیڑ سے کوئی بات کہو تو اس میں کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے. ہندوستان میں وقت ہو رہا ہے 24 دسمبر تک یہی ماحول ہے. You have understood? 24th of December. Yeah, he has understood. تو ایک نیتا آئے گا کہے گا میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. سامنے والا خراب ہے، اپوزیشن خراب ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، ڈبل پیسہ ہے، جیسے بھینسا ہے، نہ جانے کیسا ہے، اللہ جانے ایسا ہے کہ ویسا ہے، یا صرف پیسہ ہے اور پتہ نہیں وہ بھی کیسا ہے. جیسے پیسہ تو سب کو چاہیے نا، پیسہ ان کو بھی چاہیے. توجہ چاہوں گا، پیسہ ان کو بھی چاہیے، اور پیسہ اہل سنت و جماعت کو بھی چاہیے. جماعت اہل سنت کو بھی پیسہ چاہیے، دارالعلوم علیمیہ کو بھی پیسہ چاہیے، ہم سنیوں کو بھی پیسہ چاہیے، ان کو بھی پیسہ چاہیے، ہم کو بھی پیسہ چاہیے. مگر فرق ہے، ہم کو ہمارے ہاں قانون ہے، ہم اپنے لیے قانون بنا لیے ہیں. پیسہ ہو رسول کے کہے جیسا ہو، پیسہ ہو
रसूल के कहे जैसा हो, और जमात का उसूल दूसरा है, पैसा हो चाहे जैसा हो, उल्टा हो सीधा हो काला हो गोरा हो, चाहे जैसा हो, यहूद का हो चाहे सऊद का हो, चाहे जैसा हो, काला हो जायज हो नाजायज हो, चाहे जैसा हो। अब वहां पर तकरीर हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, अब पूरे मजमे से कहा मुझे वोट दो, तो आप देखेंगे कि मास मेंटेलिटी क्या है, कुछ मानने वाले हो जाएंगे, बात बराबर कह रहा है, वाकई बड़ा नुकसान हो रहा है मुल्क का, मुल्क बहुत तबाही पे जा रहा है, इसी को वोट देना चाहिए। तो बोला चुपचाप रहो यार, पैसा लेकर के बोल रहा है, कोई करेक्ट बात थोड़ी बोल रहा है। अरे यार मैं जानता हूं ये तो बिकाऊ आदमी है, ये मौलवी तो हरदम इलेक्शन के मौके पर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो। देखो मजमा दो हिस्सों में बट गया, कुछ मानने वाले हो गए कुछ ना मानने वाले। दिस इज मास मेंटेलिटी। कभी भी शॉपिंग सेंटर के बाहर लोगों को जमा करके एक बात कहो, न सब मानने वाले होंगे न सब इनकार करने वाले, किसी वक्त जुमे में तकरीर करके देख लो, छोड़ो हर बात को, उसमें एक अदद निकल जाएगा ना मानने वाला, या एक अदद निकल जाएगा मानने वाला। कभी भी कलेक्टिव अंदाज से ना नहीं होगा और कलेक्टिव अंदाज से हाँ नहीं होगा। दिस इज मास मेंटेलिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी, 100% correct. This is human psychology. No, all peoples will not accept your talking, and no, all persons will deny you. Somebody will ready to accept and somebody is ready to deny. Agreed. मैं कैसे मिसाल दे दूं कि हिमालय पहाड़ हिल जाए, ये हो सकता है, मैं मिसाल को कोई हिला नहीं सकता, मिसाल को हिला नहीं पाएगा चाहे पूरा अफ्रीका हिल जाए, मिसाल नहीं हिलेगी, मिसाल बेमिसाल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से क्या कहा था, या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू, ए लोगो से नो गॉड बट अल्लाह, क्या कहा था लोगों से, या अय्युहन्नास ए लोगो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पाओगे। तो लोगों से रसूल ने क्या कह दिया, कूल या अय्युहन्नास, लोगों से कह दिया, और लोगों से कहने का रिजल्ट क्या निकला, कुछ मानने वाले हो गए कुछ ना मानने वाले। जब रसूल ने लोगों से कहा तो कुछ मानने वाले हो गए कुछ ना मानने वाले। मानने वालों को सहाबा कराम के नाम से याद किया गया और ना मानने वालों को कुफारे कुरैश मुशरिकीन अरब अबू जहल अबू लहब जैसे नामों से याद किया गया, और मानने वालों को अबू बकर उमर उस्मान अली के नाम से याद किया गया। इन्हें सहाबा कहा गया, उन्हें काफिर कहा गया। मेरे रसूल ने बात तो बड़ी सच्ची कही थी, मगर बात सच्ची मानी हर जगह नहीं जाती। जैसे हम लोग भी तो सच्ची कहते हैं, कहां वो मानते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि सच्ची बात का इनकार किया जाए। अरे जब रसूल के मुंह से निकली हुई सच्ची बात नहीं माने तो गुलाम माने, रसूल के मुंह से निकली ये क्या है को मानेंगे। इनका भी कनेक्शन पुराना है, अपना भी कनेक्शन पुराना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे रसूल ने लोगों से कहा, या अय्युहन्नास, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले भी हो गए और ना कहने वाले भी। इसका मतलब क्या है, लोगों से जब कहोगे तो उसमें कुछ कायल होंगे, कुछ मुनकिर, कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह नोज एवरीथिंग, पास भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर भी जानता है। उसको मास मेंटेलिटी मालूम है। ए मेरे हबीब, मैं तुम्हारी फजीलत बयान करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी प्रेस्टीज बयान करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी पोजीशन बयान करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी को बयान करना चाहता हूं। ए रसूल, मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूं। अब अगर मैंने लोगों से यह बात कही दी तो लोगों की मेंटेलिटी मजबूर करेगी, उसमें कुछ मानने वाले हो जाएंगे और कुछ ना मानने वाले हो जाएंगे, और मैं तुम्हारी फजीलत के इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं लोगों से नहीं कहूंगा, ए नबी तुम ही से कहूंगा, ताकि ना इधर से इनकार हो ना उधर से इनकार हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह,
پیارے حبیب میں تم سے کہوں گا، میں نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں تم شاہد ہو، مبشر ہو، نذیر ہو، اور تم بن کے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے تم شاہد ہو، مبشر ہو، نذیر ہو۔ میں بنانے والا تم بننے والے، میں سنوارنے والا تم سنورنے والے، میں نکھارنے والا تم نکھرنے والے، میں ڈیکوریٹ کرنے والا تم ڈیکوریٹ ہونے والے، میں حسن دینے والا تم حسن پانے والے، میں دے رہا ہوں تم لے رہے ہو، میں دینے میں سخی تم لینے میں سخی، نہ میرا دان دینے میں دامن تنگ ہے، نہ تمہارا لینے میں دامن تنگ ہے، میں بے حساب دے رہا ہوں تم بے حساب لے رہے ہو، اللہ بے حساب دے رہا ہے، رسول بے حساب لے رہے ہیں۔ یہ بد نصیب بیٹھ کر کے چوپڑی رکھے حساب لے رہا ہے، بے حساب کا حساب لے رہا ہے۔ اب سوچو کہ یہ بندہ جب اللہ کا حساب لے گا تب تو ہنستا ہے، اور جب اللہ ان کا حساب لے گا تو پھنستا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسراجا منیرا۔ اور ہم نے تم کو چمکتا سورج بنایا۔ میرے دوستو ایک لفظ ہے عربی کا، I want to solve and I want to analyze the meaning of the siraj, because there is a two meaning of siraj, two meanings of siraj in Arabic language. سراج کے دو معنی، سراج معنی چراغ، لیمپ، سراج معنی لیمپ، اور سراج کا دوسرا معنی سن، سورج، آفتاب۔ تو اب اگر کسی کا نام سراج الدین ہو تو اس کا دو ترجمہ ہوگا۔ اگر کسی کا نام سراج الدین ہو تو دیر آر ٹو ٹرانسلیشنز، چراغ الدین، سیکنڈ آفتاب الدین، سن آف ریلیجین، لیمپ آف ریلیجین۔ Both our translation is correct according to Arabic dictionary. تو اسی لیے دیکھیں کون کون لوگ کیچ کر پاتے۔ بالکل آج پریکٹیکل اسپیچ ہوگی، نو تھیوری۔ پریکٹیکل مینس یو کین سی بائی یور آئیز، no need a book. See the word, see the nature and understand your religion. See the earth and understand your religion. See the sky and understand your religion. Siru fil ard. Nature will tell you that what's the correct religion in the world. Nature will tell you. A part of the nature, today's topic of my speech. بہت شور مچانے والی گھڑی رکھتے ہیں آپ۔ نان اسٹاپیج بولتی ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ سراج منیرا کہا، اور سراج کے معنی چراغ بھی ہے اور سورج بھی، سورج بھی۔ اسی لیے رسول کو شمس منیرہ نہیں کہا، کیونکہ شمس کے معنی اونلی سن، صرف سورج، دوسرا کوئی معنی نہیں ہے شمس کا۔ تو اگر شمس منیرہ کہا جاتا تو رسول سورج ہوتے، اور اسی لیے مصباح منیرہ بھی نہیں کہا، کیونکہ مصباح کے معنی صرف چراغ۔ اگر مصباح منیرہ ہوتا تو رسول صرف چراغ ہوتے، سورج نہ ہوتے۔ شمس ہوتا تو صرف سورج ہوتے، مصباح ہوتا تو صرف چراغ، لیمپ۔ مگر اللہ نے کہہ دیا سراج۔ سراج کے معنی سن بھی ہے، لیمپ بھی۔ اگر مصباح کہا ہوتا، او ہولی پروفیٹ، یو آر لیمپ، تو لیمپ تو رات ہی میں جلتا ہے، پھر دن کا رسول کون ہوتا؟ اور اگر سورج کہا جاتا تو سورج دن میں ہوتا ہے، رات کا رسول کون ہوتا؟ اسی لیے سراج کہہ دیا گیا تاکہ تم ہی چراغ سمجھے جاؤ، تم ہی سورج سمجھے جاؤ۔ رات کے چراغ تم ہو، دن کے سورج تم ہو۔ وہ سراجا منیرا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب چراغ جلتا ہے، لیمپ جلتا ہے، تو
3 जलते हैं। कभी गौर किया? मैं बोला था प्रैक्टिकल स्पीच होगी, सब देखने में आएगा। जब चिराग जलता है, लैंप जलता है तो 3 जलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो लैंप जलता है, राइट, दूसरे परवाने जलते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाने जलते हैं, चाहने वाले जलते हैं, कुर्बान होने वाले जलते हैं। एक तो चिराग जलता है, दूसरे परवाने जलते हैं, तीसरे जमात है जो इस ताल्लुक को देख देख जलती है। लव कॉन्टैक्ट देख देख जले। तो जब चिराग जलता है तो 3 जलता है। वो सिराज मुनीरा, ए रसूल मैंने तुम्हें रोशन चिराग बनाया, रोशन लैंप बनाया। क्या मतलब? जब तुम जलोगे तुम्हारे आशिक तुम पर जलेंगे तो एक जमात दौड़ती रहेगी जो देख देख जलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आपको इत्मीनान हो तो घर रहेंगे, और दिल जल रहा हो तो दौड़ेंगे। ये दौड़ बता रही है दिल लग नहीं रहा है। जिसको अपनी बीवी में दिल न लगे, जिसको अपने बच्चों में दिल न लगे, जिसको अपने धंधे में दिल न लगे, उसका बाहर क्यों लग रहा है? अंदर से जल तो नहीं रहा है? जब चिराग जलता है तो वो भी जलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए, परवानों की भी 2 किस्में हैं। ये परवाने जो हैं, जब लैंप जलता है तो कूद कूद करके आते हैं ना, उड़ उड़ के। इसमें भी 2 किस्म के होते हैं। बस तवज्जो चाहूंगा, जरा एक बारीक सी बात है, मगर आंखों देखी है इसलिए शायद तुम उसे आसानी से कैच कर सकते हो। एक तुम इस कंडील जलाओ, मोमबत्ती। आजकल सीजन तो है नहीं, लेकिन जब वो बरसात का सीजन आएगा तो आप करके देख लीजिएगा। 2 टाइप के परवाने हैं। एक हमारी तरफ इंडिया में काला काला सा होता है, छोटा सा पर होता है, उड़ने के लिए नहीं, ओनली टू जंप, जंपिंग के लिए। वो कूद कूद के जाता है और फिर थोड़ी दूर एक बार कूदा, रेंगने लगा, फिर कूदा, जंप लिया, फिर आगे रेंगने लगा धीरे धीरे। और जब लैंप के पास पहुंचा तो किनारे किनारे रेंगने लगा जमीन पर। वो सुबह तक जिंदा रहता। जब सुबह होती है तो देखोगे चिराग है और वो भी जिंदा है। और एक परवाना वो है, भाई इशारे की जबान है, इशारे की जबान बोलूंगा और उसे समझना तुम्हारा काम है। मैं बॉर्डर लाइन से गुजर जाऊंगा। एक परवाना वो है जो कूद कूद के जमीन पर रेंगता है, शमा के किनारे, लैंप के नीचे नीचे, लैंप के कदमों में रेंगता रहता है, तवाफ करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, वो सुबह तक जिंदा रहता है। और दूसरा परवाना जिसे अपनी परवाज पर, अपनी उड़ान पर, अपनी इबादत पर, अपनी ताकत पर घमंड है और उड़ने पर घमंड है, शमा के मुंह लगता है, जो जाकर उसकी लौ को छूता है, जो शमा के चिराग के लैंप के मुंह लगता है, जला दिया जाता है। तो जो मुंह लगाएंगे वो जला दिए जाएंगे, और जो कदमों में रहेंगे, चरणों में रहेंगे, उन्हें जिंदगी मिलेगी। ए रसूल, मैंने तुम्हें रोशन चिराग बनाया है जो अपनी इबादत पर, अपनी तंजीम पर, अपनी जमात पर, अपने लिटरेचर पर, अपने निसाब पर, अपनी नमाज पर, अपने कलमे पर, अपने सजदों पर, अपने रुकू पर, अपने जिक्र पर, अपनी तस्बीह पर, अपने मुसल्ले पर, अपने लोटे पर, अपनी जमात पर, अपनी चटाई पर, सऊदी रियाल पर, अपने मरकजी अरब के अय्याशों के चंदों पर, सऊदी शहजादों की आवारगी की छत्र छाया में और रियाज की शहजादियों के कैरेक्टरलेस एटमॉस्फियर से जो पैसे लेकर ए रसूल तुम्हारे मुंह लगाएंगे, वो जला दिए जाएंगे। इसलिए कि तुम लैंप बना के भेजे गए हो, तुम शमा बना करके भेजे गए हो, तुम चिराग बना करके भेजे गए हो। जो मौलवी मुल्ला मेरे हबीब तुम्हारे मुंह लगेगा उसको जला दिया जाएगा, और जो तुम्हारे कदमों में रहेगा, जो तुम्हारे चरणों में
رہے گا, جو تمہارا طواف کرے گا, جو تمہارا چکر لگائے گا, اسے زندگی ملے گی, اسے صبح تک زندگی ملے گی. زندگی مصطفیٰ کے قدم میں ہے. وہ سراجم منیرا, رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. بات نوٹ کر لو. اپنے پاس ایک موم بتی جل رہی ہے, ایک موم بتی جل رہی ہے اور یہ بجھی ہوئی ہے. پریکٹیکل دیکھو, یہ اپنے پاس ایک ہے ٹیبل پر, ایسے جل رہی ہے, فکس جل رہی ہے. یہ بجھی ہوئی ہے. اس بجھی کو جلانے کی کیا ترکیب ہے؟ کیسے جلاؤ گے؟ پہلے اس کو قریب لاؤ. یہ دور ہے نا, یہ بجھا ہوا ہے اور یہ جل رہا ہے. اس بجھے کو کیسے جلاؤ گے؟ پہلے قریب لاؤ. جب قریب آ جائے تو اسے بولو جھکو. کیا بات, کیا بات. سمجھ لو تب آگے بڑھوں. دور ہے نا, قریب لاؤ. دیکھو وہ حبیب ہے, قریب ہو جاؤ. وہ حبیب ہے, قریب ہو جاؤ. اور جب قریب بہت آ جائے تو کہو جھکو. اگر یہ جھک گیا تو روشنی مل گئی, اکڑا رہ گیا تو قریب جا کے بھی روشنی نہیں ملے گی. تو اے بجھے ہوئے چراغو, اگر تمہیں روشنی چاہیے تو مصطفیٰ کے قریب جاؤ اور جھک جاؤ. سنی جھک گیا, روشنی پا گیا, یہ اکڑے ہیں, یہ اکڑ گئے. اور میرے دوستو, جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے. بے شک, بے شک, بے شک. میں صرف ایک مثال دے کر کے گزر جاؤں. آدم علیہ السلام کے آگے فرشتے جھک گئے, بچ گئے. آدم علیہ السلام کے آگے فرشتے جھک گئے, بچ گئے. ابلیس اکڑ گیا, اکھڑ گیا. استاد اکھڑ گئے, ابھی بھی شاگردوں کو ہوش نہ آیا. ارے جب آدم کے سامنے استاد نہیں ٹھہرے تو رسول اعظم کے سامنے تم کیا ٹھہرو گے؟ سینئر موسٹ پرافٹ کو کیا دیکھ پاؤ گے جب جونیئر میں ہی میں نہیں الجھ گئے؟ ان دا پوزیشن آف ہولی پرافٹ آف اسلام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب آدم علیہ السلام کے سامنے تو نہ ٹھہر سکا تو جانے آدم, آقائے آدم, مولائے آدم, وجہ وجود آدم, سبب تخلیق آدم. ارے مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آپ ذرا غور کرو کہ استاد ایک نبی کو نہیں, نبی کی توہین کر کے نہیں بچے, یہ رسول کی کر رہے ہیں. فل فلیج رسول, خاتم النبی جی, رحمت للعالمین. یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں. کسی اور نبی کو خاتم النبی جین قرآن نے کہا, کسی اور نبی کو رحمت للعالمین قرآن نے کہا. تو جب نبی کو کی توہین اللہ کو گوارا نہیں تو نبیوں کے سردار کی توہین. ایک اردو کا محاورہ بولوں گا, خالص لکھنوی زبان, مگر ایک ہی لفظ ہے اور پھر اس لفظ کو انگریزی میں کنورٹ کر دوں گا, آپ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. تو کیا ہوا کہ اگر کوئی لیمپ جل رہا ہے اور یہ بجھا ہوا لیمپ ہے تو اس کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قریب آئے, دوسرا کام کرنا ہے کہ جھک جائے. میری بات سنو, دل میں رکھو, صرف جھکنے سے بھی روشنی نہیں ملے گی. ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر کے سوچو. قریب جاؤ, جھک جاؤ, لائٹ مل گئی نہیں, اب بھی لائٹ نہیں ملے گی. روشنی کب ملے گی؟ جب تم قریب جاؤ, جھک جاؤ اور لو لگ جائے. لو لگ جائے, لو لگ گئی, لو ہو گیا. تو وداؤٹ لو, وداؤٹ لو لائٹ نہیں. واہ واہ, وداؤٹ لو لائٹ نہیں. یعنی اگر تم مدینے کا ویزا لے کے چلے گئے روشنی نہیں ملے گی.
تم جالی چوم کے بھی چلے آؤ روشنی نہیں ملے گی. وہاں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے چلے آئے تو کوئی ضروری نہیں کہ روشنی مل جائے. میرے دوست اگر لو ہے تو جاؤ تو بھی روشنی اور یہی رہ جاؤ تو بھی روشنی. میرا مصطفیٰ تمہارے جسم کا محتاج نہیں. اس کی نظر نہ تیری صورت پر ہے, نہ تیرے رنگ پر ہے, نہ تیری نسل پر ہے. مصطفیٰ کی نظر جغرافی پر نہیں ہے. مصطفیٰ کی نظر تیرے چہرے کی بناوٹ پر نہیں ہے, قلب کی کیفیت پر ہے, دل کی حالت پر ہے, ہارٹ کی اسپرٹ پر ہے. اسپریچول اسپرٹ کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اگر ہندوستان کا گورا باغی ہو تو ٹھکرا دیا جائے گا, اور حبش کا کالا بلال عاشق ہو تو اس بلال کو کمال دے دیا جائے گا, جاہو جلال دے دیا جائے گا. اس لیے کہ بلال کا چہرہ کالا تو ہے مگر آلہ تو ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رنگ بلال کالا ہے مگر کالوں میں وہ آلہ ہے, کیونکہ نبی نے انہیں پالا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی نے انہیں پالا ہے. اس لیے میرے دوستو, میرا مصطفیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے, تمہاری تسبیح نہیں. دل اور تسبیح ایک ہے, دل و تسبیح ایک ہے, تب بندہ نیک ہے. اور جب ظاہر کچھ اور ہو اندر کچھ اور تو یہ اور قابل غور. کہہ گیا فی الفور. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ, وسراجا منیرا. اے رسول, ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا. اللہ اللہ. چراغ میں ایک خوبی اور ہے. لیمپ میں یہاں سے لے کر کے ملاوی تک بجھے ہوئے چراغ بچھا دو, بجھے ہوئے لیمپ رکھ دو موٹر وے پر, اور ایک جلتے ہوئے لیمپ سے سب کو جلاتے چلے جاؤ. سبحان اللہ. تو چاہے جائے مہینہ لگ جائے, سبحان اللہ. یو ول ریچ ملاوی. سبحان اللہ. ارے 1 مہینے بعد 15 دن بعد پہنچو گے ضرور ملاوی. اور جس چراغ سے سب کو جلاتے چلے جا رہے ہو, لاسٹ میں اس کو دیکھنا تو لائٹ میں کوئی کمی نہیں. ارے 1 ملین بجھے لیمپ جلا دیے پھر بھی تیرے اندر کوئی کمی نہیں آئی. ان کا ہاں چراغ کی شان یہی ہے, اے مصطفیٰ میں نے تمہیں چراغ بنایا ہے, تم چاہے لاکھوں چراغ جلا دو مگر تمہاری روشنی میں کمی نہیں آئے گی. وہ سراجا منیرا. اے رسول, ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا. اسی لیے چراغ سے چراغ جلتا گیا کہ نہیں. میرے گھر میں 10-12 چراغ بجھے تھے مگر ایک ہی میں لے کر کے نکلا, اور نکل کر کے مولانا سے کہا, مولانا یہ بجھا ہوا جلا دو. یہ بجھا ہوا انہوں نے جلا دیا. اب جلا لے کر کے جا رہا ہوں. اب 9 عدد میرے ہاں جو بجھے ہوئے رکھے ہیں نا, اسی ایک سے 9 کو جلا دیا. پھر میں باہر نکل آیا, پڑوس سے لوگ آئے, انہوں نے کہا ذرا ہمارے یہاں بھی اندھیرا ہے. میں نے اپنے ایک چراغ سے اس کو جلا دیا. یہی سلسلہ چل پڑا. مصطفیٰ نے لاکھوں چراغ صحابہ کے نام سے جلا دیے, صحابہ نے لاکھوں چراغ تابعین کے نام سے جلا دیے, تابعین نے لاکھوں چراغ تابعین کے نام سے جلا دیے. اور کسی نے غوث اعظم کے روپ میں جلا دیا, کسی نے غریب نواز کی شکل میں جلا دیا, کسی نے داتا گنج بخش کی شکل میں جلا دیا, کسی نے قطب الاقطاب کی شکل میں جلا دیا, کسی نے مخدوم سمنانی کی شکل میں جلا دیا, کسی نے شیخ الحق کی شکل میں جلا دیا, کسی نے مخدوم ماہمی کی شکل میں جلا دیا, کسی نے علی حجیروی کی شکل میں جلا دیا, کسی نے سرکار نقشبند کی صورت میں جلا دیا, کسی نے سرکار سہرورد کی صورت میں جلا دیا, کسی نے چراغ کا نام جنید بغدادی رکھا, کسی نے ایک چراغ کا نام ابو بکر شبلی رکھا, کسی نے ایک چراغ کا نام عبد القادر جیلانی رکھا, کسی نے ایک چراغ کا نام معین الدین سنجری رکھا. چراغ کا نام بدلتا گیا مگر روشنی مصطفیٰ کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. جو روشنی غوث اعظم میں ہے وہی روشنی غریب نواز میں ہے, وہی روشنی سرکار نقشبند میں ہے, وہی روشنی بہاء الحق والدین میں ہے, وہی روشنی علی حجیروی میں ہے, وہی روشنی حضرت قطب الاقطاب میں ہے, وہی روشنی اغواس میں ہے, وہی روشنی اوتاد میں ہے, وہی روشنی ابدال میں ہے, وہی رقبہ میں ہے, وہی نقبہ میں ہے, وہی نجبہ میں ہے, وہی سارے اسلامک سینٹس میں ہے. روشنی مصطفیٰ کی ہے. ایک چراغ سے بے شمار چراغ جلا دیے گئے. سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اب آج تو الیکٹریسٹی کا زمانہ ہے.
इलेक्ट्रिसिटी के जमाने में चिराग की बात जरा ओल्डेस्ट लगती है, लाओ मैं इसे लेटेस्ट करके बताऊं, क्योंकि लेटेस्ट माल जल्दी सप्लाई हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। देखो ये लाइट जल रही है, ये बिजली से माई बिजली से चल रहा, हमारे घरों में जो बिजली जल रही है, अच्छा करंट है, अच्छा करंट है। कहाँ बनता है इलेक्ट्रिसिटी? बनती कहाँ है? पावर स्टेशन कहाँ है? नहीं जानते, इस्तेमाल करते हैं, एड्रेस नहीं मालूम। जैसे उन लोगों का भी हाल है, ये खैर दुनिया का एड्रेस हम भूल जाए चलेगा, वो तो बड़े बदनसीब हैं। कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, रसूल का एड्रेस भूल गए। मैं उस लैंग्वेज में बात करना चाहता हूं कि मेरी उर्दू भी रह जाए और आपकी समझ में भी आ जाए। एक लेटर लिखो, लेटर विद मैटर, फुल मैटर, बट देर इज नो एड्रेस। तो मैटर के बलबूते पर वो जाएगा। तुमने मैटर लिखा, पूरा लेटर इंट्रोडक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, कंक्लूजन है, मगर एड्रेस नहीं है। तो क्या इस कंपोजिशन के बलबूते पर वो चला जाएगा कहीं? कलमा है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, एड्रेस गायब है। इबादत के बलबूते पर जा सकोगे? एड्रेस बताओ। तो एड्रेस इनका ये, जन्नतियों से लड़ाई, छठी के खिलाफ गरीब नवाज खफा, 11वीं के खिलाफ गौस पाक खफा, 12वीं के खिलाफ मीलाद के खिलाफ रसूल खफा, और ये तीनों जाएंगे जन्नत में, और तीनों जमात से खफा। तो अब अल्लाह या तो रसूल को जन्नत में डाले या इन्हें, तो अल्लाह क्या करेगा? जमात में रसूल में अनबन है। जमात कहती है हमारे लिए नमाज काफी है, हमारे लिए रोजा काफी, हमारे लिए कलबा काफी है, और रसूल कहते मैं ना आता तो ये तुझे मिलता कहां से? मैं कुछ भी नहीं, यही सब कुछ है। अरे नमाज मेरी बात है, रोजा मेरी बात है, which I told you, that is my conversation, that is my wording about prayer, wording about fast, wording about hajj pilgrimage, that is my बात ले लिया, और मैं हूं जात छोड़ दिया। बात की वैल्यू है। Our president says, our prime minister says, तो जो सेज के बात है ले लिया, अब प्राइम मिनिस्टर जाए चूल्हे भाड़ में, ये कोई मानना हुआ? तुम मेरी बात मानो और मैं आ जाऊं तो 2 हाथ मारो। कहा ये क्या? कहा मैंने बात मानी है, जात से क्या लेना देना। तो तुमने मुझे रेस्पेक्ट दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़ा होना हराम, ताजीम हराम, लव टू दी प्रॉफिट शिर्क, या नबी सलाम अलैह शिर्क। और हिंदुस्तान में जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता पर खड़ा होना शरीयत। मैं पूछता हूं जमात वालों, अफ्रीका में तेरा धर्म और है, इंडिया में तेरा धर्म और, क्या तू भी देश विदेश की तरह बदलता है? क्या मजहब भी ज्योग्राफी में चेंज होती है? क्या रिलीजियन भी चेंज हो जाता है? नॉर्थ रिलीजियन और है, साउथ रिलीजियन और। अरे ज्योग्राफी कैन चेंज, लॉ ऑफ द कंट्री कैन बी चेंज, बट लॉ ऑफ द रिलीजन कैन नॉट चेंज। जो क्रिश्चियनिटी साउथ अफ्रीका की है वही अमेरिका की है, जो इस्लाम हिंदुस्तान का है वही साउथ अफ्रीका का है, जो साउथ अफ्रीका का इस्लाम है वही मलावी में है, जो मलावी में है वही इजिप्ट में है। और अगर किसी ने फर्क कर दिया तो वो किसी और लाम का दोस्त है, इस्लाम का नहीं। What an example. Wonderful. तो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता पर अगर खड़े ना हो तो जेल में डाल दिए जाए, बिकॉज इट इज ए नेशनल सॉन्ग।
It is a national song and standing is compulsory at the time of national song. تب کھڑے ہو جاتے ہیں. یا نبی سلام علیہ شیر, گاندھی کا گانا تجھے پسند آیا, مصطفیٰ کے گانے میں تجھے شر نظر آیا. میں کہتا ہوں جو اپنے نبی کی تعریف کو سہ نہ سکا اس کو میری زبان مسلمان کہہ نہ سکتی. تو پہلے نبی کے لیے بول, تو نے کس بات کا بدلہ لینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کو اور دھوکہ ہم کو دیتے ہو کلمہ نماز کا. تو کلمہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات, ایڈریس غائب. اس لیے کہ ایڈریس میں مین پرسنالٹی ہے پیراڈائز میں انٹرنس کی, وہ ہولی پرافٹ, انہی کو تم بھول گئے. ان تک پہنچانے کے لیے, رسول اعظم تک پہنچانے کے لیے غوث اعظم, انہیں بھی بھول گئے, اللہ تعالیٰ نے بھی بھلوائی دیا. نہ غوث اعظم تک تم جاؤ گے, نہ رسول اعظم تک پہنچو گے, نہ رسول اعظم تک پہنچو گے, نہ پراپر ایڈریس ملے گا, نہ پراپر ایڈریس ملے گا, میٹر گھومتا رہے گا, لیٹر بھاگتا رہے گا, ایڈریس ہی نہیں جائے کہاں. لہذا میں اس کو تھوڑا سا لیٹسٹ کرتا ہی نہیں. یہ نہیں بات اس پر نکل آئی کہ انہیں ایڈریس نہیں معلوم کہ بنتی کہاں ہے. بجلی کہیں نہ کہیں بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو اسٹور کرتے ہیں. اسٹور کرنے کے بعد ضرورت کے مطابق سب اسٹیشنز بناتے ہیں اور سب اسٹیشن بنانے کے بعد اس کی سپلائی کرتے ہیں. مان لیجئے کہ یہ آپ کا شہر ہے ڈربن. اب ڈربن میں کتنا چاہیے, یہاں کی ضرورت بھر وولٹیج دے دیا گیا. پٹوریا میں کتنا چاہیے, پٹوریا کو دے دیا گیا. کیپ ٹاؤن کو کتنا چاہیے, کیپ ٹاؤن کو وہاں وہ دے دیا. بنتا ہے کہیں ایک سینٹر ہوگی الیکٹریسٹی بنانے کا. آئی ڈونٹ نو دا نیم آف دیٹ پلیس بیکاز آئی ایم ناٹ سویلین آف دس کنٹری. ہوتا تو ضرور جان لیتا, کیونکہ میں کوئی چیز استعمال کرتا ہوں تو ایڈریس پہلے جان لیتا ہوں. کیونکہ اگر ایڈریس صحیح ہے تو چیز بھی صحیح ہے, ایڈریس غلط ہے تو چیز بھی غلط ہے, یا میں بھی غلط, نہ بھی غلط ہو تو دیٹ از غلط پاسبل ہے. تو وہ کوئی جگہ آپ بتا پائیں گے وہ کون سی ہے؟ ایسکوم میں بنتی ہے. ایسکوم میں بنتی ہے تو ایسکوم میں بنتی ہے تو ایسکوم میں رہ, جہاں بنتی ہے وہیں رہ. جہاں تم بنتی ہو مس الیکٹریسٹی, تم جہاں بنتی ہو وہیں رہو. ڈربن میں کیوں چلی آئی اے بجلی, تو ڈربن میں کیوں آئی؟ کرنٹ بول. ڈربن میں کیسا گیا؟ بنے اس قوم میں اور دیکھیں ہم ڈربن میں, کتنا فاصلہ ہوگا؟ بہت فاصلہ, ویری فار فرام ہیئر. تو بنی تو اس قوم میں اور دیکھے ڈربن میں, تو بجلی والے نے بتا دیا یہ معاملہ کنیکشن سے ہو گیا. چیز ہے اس قوم کی, اثر ہے ڈربن میں, روشنی ڈربن میں, بولے کنیکشن سے. میں نے کہا غوث اعظم بغداد میں, خواجہ صاحب اجمیر میں, مخدوم صاحب کی چوچے میں کیسے چمکے؟ کا کنیکشن سے. بجلی مدینے کی ہے, فیضان مدینے کا ہے, برکتیں مدینے کی ہیں, نور مدینے کا ہے, روشنی مدینے کی ہے. اجمیر اور بغداد میں کنیکشن بول رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے, بجلی جو ہے کرنٹ کلر لیس ہے. یہ بالکل سائنس کا ایک پوزیٹیو ریزلٹ ہے, ایک دم ججمنٹ ہے. کرنٹ از کلر لیس, نو کلر ان کرنٹ, نو گرین, نو وائٹ, نو اینی کلر ان کرنٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کرنٹ میں کوئی کلر نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کافی حد تک لوگ سمجھ گئے, لیکن ہم تو کلر دیکھتے ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ. ہم تو کلر دیکھتے ہیں, وائٹ بلب, گرین, یلو, ریڈ, واہ واہ, سبحان اللہ. بلو دیکھتے ہو کہ نہیں؟ تو جب کرنٹ میں کلر نہیں تو یہ کلر کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ملکی کلر,
मरकुरी कलर, सुभान अल्लाह, सिंपल, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ये सब कहां से आया? तो साइंस ने जवाब दिया, ये रंग कलर, ये कलर करंट का नहीं है, ये बल्बों का है। ये बल्बों का अपना रंग है, ये कलर ऑफ बल्ब्स हैं। क्या मतलब? करंट तो ले लिया सबने, मगर जब देने लगे तो बल्बों ने अपना रंग मिला दिया। जब देने लगे तो अपना रंग मिला दिया। तो मुस्तफा से जो करंट मिला वो कोई रंग नहीं था, एक तरह का था, मगर जब गौसे आजम ने दिया तो अपना रंग मिला दिया। गरीब नवाज ने जब दिया तो अपना रंग मिला दिया। सरकारे नक्शबंद ने दिया, अपना रंग मिला दिया। सरकारे सोहरवर्द ने दिया, अपना रंग मिला दिया। मखदूम अशरफ ने दिया, अपना रंग मिला दिया। शाह बरकतुल्लाह ने दिया, अपना रंग मिला दिया। अहमद रजा ने दिया, अपना रंग मिला दिया। ये सिलसिला चलता रहा। तो मेरे दोस्त, अगर तुमको रोशनी चाहिए तो करंट से भी ताल्लुक रखो और बल्ब से भी ताल्लुक रखो। जब दोनों से ताल्लुक होगा तब रोशनी मिलेगी। तो अगर करंट फैज़े रसूलुल्लाह है तो बल्ब सूरत वलीयुल्लाह है। वलीयुल्लाह के साए में मिलेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गाज़ी मिल्लत। और मेरे दोस्तों, अगर तुम नीले बल्ब के नीचे सफेद कपड़ा पैजामा कुर्ता पहन करके सफेद बल्ब के नीचे खड़े हो जाओ तो तुम सफेद दिखाई पड़ोगे। मिल्की बल्ब के नीचे खड़े हो जाओ तो तुम मिल्की नजर आओगे। अगर ब्लू बल्ब के नीचे खड़े हो जाओ तो सब नीचे से ऊपर तक ब्लू नजर आएगा। अगर येलो बल्ब के नीचे खड़े हो जाओ तो नीचे से ऊपर तक तुम येलो नजर आओगे। अगर ग्रीन बल्ब के नीचे खड़े हो जाओ तो तुम ग्रीन नजर आओगे। इसी तरह किसी बल्ब का नाम कादरियत है, किसी बल्ब का नाम चिश्तियत है, किसी बल्ब का नाम नक्शबंदियत है, किसी बल्ब का नाम सोहरवर्दियत है, किसी बल्ब का नाम वारसियत है, किसी बल्ब का नाम अशरफियत है। अब तुम जिस बल्ब के नीचे खड़े हो जाओगे, कादरी बल्ब के नीचे खड़े हो जाओगे तो कादरी रंग नजर आएगा। चिश्ती बल्ब के नीचे खड़े हो जाओगे, चिश्ती रंग नजर आएगा। नक्शबंदी बल्ब के नीचे खड़े हो गए, नक्शबंदी। अशरफी बल्ब के नीचे खड़े हो गए तो अशरफी रंग नजर आएगा। अब ये जो तेरा रंग है, ये तेरे मुर्शिद के रंग देने का रंग है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, नूर मिला मदीने से, रंग मिला मुर्शिद से। नूर मिला नबी से, रंग मिला वली से। नूर मिला नबी से, रंग मिला वली से। रसूल आजम ने नूर दिया, गौसे आजम ने रंग दिया। और नूर और रंग में, लाइट और कलर में दोस्ती देखो। लाइट एंड कलर में फ्रेंडशिप देखो। दोनों ने तय कर लिया, ए नूर जहां तक तू जाएगा मैं भी जाऊंगा। ए लाइट जहां तक लाइट जाएगी वहीं तक कलर जाएगा। जहां तक कलर जाएगा वहां तक लाइट जाएगी। तो जिस जगह नबी जाएगा वहां वली का रंग मिलेगा, और जहां जहां वली जाएगा वहां नबी का नूर मिलेगा। इसीलिए बगदाद में नबी का नूर है, अजमेर में नबी का नूर है, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह डरबन में भी नबी का नूर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सुन, ए टकों पर बिके हुए मोहरों, अय्याश अरबों के चंदों पर कैरेक्टरलेस किंग और क्वीन के कैरेक्टरलेस पैसों पर पल्ले वाले जमातियों, कान खोल से सुन लो। जब दो वलियों ने इस मुकद्दस जमीन डरबन को रसूल का नूर दे दिया है, तो अब यहां तुम अंधेरा नहीं ला सकते, यहां तुम डार्कनेस नहीं ला सकते। मदीने का नूर आ चुका है, अब नजद का अंधेरा नहीं चाहिए। हमको नजद का अंधेरा नहीं चाहिए, हमको लुटेरों की डार्कनेस नहीं चाहिए, हमको गुंबदे खजरा के दुश्मनों का लाइट नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा अंधेरा नहीं चाहिए। 60,000 सहाबा किराम को कत्ल करने वालों, उनके मज़ारात को शहीद करने वालों, हमको तुम्हारा अंधेरा नहीं चाहिए। हमें मदीने का नूर मिल चुका है। रोशन बल्ब चाहिए, बुझे हुए बल्बों से हमें क्या? बुझे हुए बल्बों से क्या? बहुत बताइएगा।
ہے بجھے ہوئے بلبوں سے ہمیں کیا لینا دینا. مگر ایک بات ہے میرے دوستو, ہاں یہ بجھے ہوئے بلب پر ایک بات یاد آئی, ہر بلب کو نہ لے لینا, کچھ فیوز بھی ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ شکل دیکھ کے گھر لیتے آؤ, شکل دیکھ کر کے گھر مت لاؤ, تار دیکھ لو اندر تار دیکھ کر کے گھر لاؤ. کچھ بلب فیوز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ فیوز کی بھی دو قسمیں ہیں. There are two types of fused. Two types of fuse bulb. Two types of fuse bulb. ایک کیا ہے؟ دو قسمیں ہیں فیوز کی. آپ کہیں گے ہاشمی میاں کیا آپ کبھی الیکٹریشین رہے؟ جی نہیں, فریضے نے الیکٹریشین بنا دیا. کیونکہ وائرنگ کرنی پڑتی ہے نا فیوز بلبوں کی. تو فیوز دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک بلب ہوتا ہے, کاش آپ سمجھ جائیں میری اردو سے, ایک بلب ہوتا ہے آپ کی, چونکہ وہ ڈیلی پریکٹس میں وہ بلب ہے نا اس لیے سمجھ جائیں گے. ایک بلب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تار ٹوٹ جاتا ہے تو ایک کونا جو ہے اس کا لگا ہے کنیکٹ, اور ایک ٹوٹا ہے اور لٹک کے ادھر ادھر ہو رہا ہے. یعنی ابھی ڈسکنیکٹ پراپر وے میں ڈسکنیکٹ نہیں ہوا, ایک سرا ٹوٹ گیا اور دوسرا لگا ہوا ہے, کنیکٹ ہے, اور ایک ڈسکنیکٹ ہے. دو سے پھنستا ہے, ایک ڈسکنیکٹ ایک کنیکٹ ہے. اب جدھر ڈسکنیکٹ ہوا ادھر جھولنے لگا, گھڑی کے پینڈولم کی طرح, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. گھڑی کے پینڈولم کی طرح سمجھنے کی کوشش کرو, کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے, کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر. میلاد کر لیں تو کیا حرج ہے, فاتحہ کر لیں تو کیا حرج ہے, اور 11ویں کریں تو کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بزرگوں نے کیا ہم بھی کریں گے تو کیا, اور نہ کریں تو کیا حرج ہے, نہ کریں تو کیا حرج ہے. نبی کے زمانے میں نہیں ہوا, صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا, صحابہ کے بعد نہیں ہوا, بہت بعد میں ہوا, نہ کریں تو کیا حرج ہے. جب صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں, جب صحابہ نے, لیکن صحابہ نے تو بہت سا کام نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں, اگر کر رہے تو کیا حرج ہے. آخر قرآن پر ہم زیر زبر لگاتے ہیں, کہاں صحابہ کرام نے قرآن پر زیر زبر لگایا تھا, مگر نیا کام تو ہو رہا ہے, تو اگر یہ بھی نیا کام ہو جائے تو کیا حرج ہے, اور نہ کریں تو کیا حرج ہے, کر لیں تو کیا حرج ہے, نہ کریں تو کیا حرج ہے. یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, 50-50. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھڑی کے پینڈولم کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر, جیسے آپ کی توجہ, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو گھڑی کے پینڈولم کی طرح کبھی میلاد کر لیں تو کیا حرج ہو, نہ کریں تو کیا حرج ہو. جشن منا لیں تو کیا حرج ہے, اور نہ مناویں تو کیا حرج ہے. 11ویں کر لیں تو کیا حرج ہے, اور نہ کریں تو کیا حرج ہے. حلوہ پکا لیں تو کیا حرج ہے, نہ پکاویں تو کیا حرج ہے. امام حسین کا فاتحہ کر لیں تو کیا, اور نہ کریں تو کیا حرج ہے. کبھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں, اور نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی سچ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اپنے کو کیا لفڑے میں جانے کا, کاہے کو جھگڑے میں جانے کا, کاہے کو رگڑے میں جانے کا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, تو کاہے کو جنت میں جانے کا. آگے یہ بھی بڑھا دیا کرو, کاہے کو جنت میں جانے کا. ہم کو تو دھندے میں رہنا ہے, ہم کو تو تجارت میں رہنا ہے, یہی 4 بچے لے کر کے اسی افریقہ میں پڑے رہنا ہے. کاہے کو قبر میں جانے کا, کاہے کو مرنے کا, کاہے کو قبر میں جانے کا, کاہے کو مٹی کے نیچے دفن ہونے کا, کاہے کو محشر میں اٹھنے کا, اور کاہے کو جہنم میں جانے کا. یہی پڑے رہ جاؤ, مت مرو. مرو مت. ہمیں جب مرنا ہے تو پھر جینے کا پروگرام کیا, جب مرنا ہے تو مرنے کا پروگرام بناؤ. مرنا ہے اگر یقینی طور پہ, تو نے اپنے لڑکے کے لیے پراپرٹی کیوں بنائی, دین کے لیے کیوں نہیں بنایا. سبحان اللہ. تیرا لڑکا بڑا کہ مذہب, تیری بیوی بڑی یا فاطمہ, تیری عورت بڑی یا عائشہ, تو بڑا کہ نبی. جب تو کچھ نہیں ہے تو جو کچھ نہیں تھے ان کو سب کچھ کیوں دے دیا. اولاد کو کچھ دو, اولاد کو کچھ دو, اسلام کو سب کچھ دو.
بولو حسین نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ اور امت کو سب کچھ دیا. بولو میرے مخدوم نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ بادشاہ تھے، کنگ آف سمنان تھے، تخت و تاج کو لات مار دیا اور ہم کو فقیری دے دیا. اولاد کو کیا دیا؟ مذہب کو سب کچھ دیا. اور مرنے کا پروگرام نہیں ہے تو اولاد کو سب کچھ دے دو، جہنم بھی دے دو. اکیلے کاہے کو جاؤ؟ پوری فیملی لے کے جاؤ، تاکہ یہاں مزہ مارا ہے تو وہاں سزا بھی مارو. میں اس لیے جھنجھوڑ رہا ہوں کہ شاید ایک دل جلے کا کوئی فقرہ تیری سوئے ہوئے سول کو جگا دے اور تو سوچے کہ یہ 60 برس کے سپنے پر اپنے کو کیوں لٹا رہا. یہ سپنا ہے، یہ ڈریم ہے. لائف از اے ڈریم. When you will expire, you will leave the world, then you will understand what is real life. Then you will not come back again. You will not come back again. جب ہاتھ سے سب اڑ جائے گا تب کیا کرو گے؟ اس لیے آج جاگ جاؤ. آج کا جاگنا سہاوا ہے. تو کبھی ادھر تو ایک تار ٹوٹ گیا، دوسرا تار کنیکٹ ہے تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ بلب میرے ورڈنگز میں فیوز کم ہے، کنفیوز زیادہ. تو پھر ایسے بلب کے لیے ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں from where you broken up from here, this point, a break point of breaking. گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے گھماتے اسی بلب کو، دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے اسی پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا. اگر لگ گیا، جڑ گیا، کنیکٹ ہو گیا تو کیرائن بچ گیا. کیرائن بچے گا صاحب؟ کتنے کا ملتا؟ کتنے رین کا ملتا؟ کبھی خریدا بھی نہیں کیا؟ آدھا رین، کم از کم آدھا رین بچ گیا. اے مین کین سیو ہاف رین. آدھا بچ گیا. اور ایک بلب ایسا ہوتا ہے تو اسی بلب کو لڑکے گھماتے ہیں نا. اب تو بڑھ کے بھی گھماتے ہیں شاید لگ جائے. گھماتے 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 دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے وہیں لاتے ہیں جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا. اگر جڑ گیا تو پیسہ بچا. تو ہمارے علماء کرام ایسے بلبوں کو دیکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے 15 منٹ دھیرے دھیرے، 30 منٹ دھیرے دھیرے، 45 منٹ دھیرے دھیرے، 1 گھنٹہ تقریر ہو رہی ہے اور گھما رہے ہیں اسی میں، اور وہیں لے جاتے ہیں جہاں سے ٹوٹا ہے کہ شاید اندر ہی اندر جڑ جائے. سبحان اللہ. تو چہرے پہ لائٹ آ جائے گی. واہ واہ واہ. اور اگر کہیں دونوں تار ٹوٹ کے گر گیا تو میرے باپ بھی اسے صحیح نہیں کر سکتے. جب ٹوٹ کے نکل گیا تو وہ کمپلیٹ فیوزڈ ہے. ایسے فیوز بلب کسی کام کے تو ہوتے نہیں. انڈیا میں حکیم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بوتل میں مت لاؤ، قارورہ. if you are going to make water please don't collect in bottle. بوتل کا شیشہ موٹا ہوتا. حکیم لوگ پیشاب دیکھتے ہیں نا، اور پیشاب دیکھ کر کے بیماری بتاتے ہیں. یورین ٹیسٹ اس کو نگاہوں سے کرتے ہیں. یورین ٹیسٹ کیمیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، بلکہ وہ آنکھی سے دیکھ لیتے ہیں. جو پرانے حکیم ہیں، وائد ہیں، پرانے حکیم، طبیب، اچھے پرانے یونانی ڈاکٹرز وہ پیشاب دیکھ کر کے بیماری بتاتے ہیں. تو پیشاب دیکھنے کے لیے باٹل کا شیشہ بڑا موٹا ہوتا. تو کہتے ہیں یہی جو فیوز بلب ہے
اسی میں لاؤ. شیشہ باریک ہے, آر پار دیکھنے میں ویری ٹرانسپیرنٹ, دیکھنے میں آسانی ہے. دیکھا آپ نے, جب تک فیوز نہیں تھا سروں پر تھا. واہ واہ. جب تک فیوز نہیں تھا بلند تھا, فیوز ہو جانے کے بعد ٹوائلٹ میں پہنچا دیا گیا. تو ان فیوز بلبوں سے کہو واٹ از یور ریئل پلیس. کیا بات, بارک اللہ بارک اللہ. آگے بڑھو. فیوز بلب اپنے گھر نہیں لاؤ گے, جب دیکھ لو گے تار ٹوٹا ہے تو پہچان لو گے نا یہ تو فیوز ہے. اور مولانا نے مجھ کو دیا میاں ہاشمی یہ دیکھو یہ بلب. ارے آپ مفتی صاحب یہ تو فیوز ہے. ادھر بھائی قاسم اشرفی نے اٹھا کر کے دیا, میاں یہ بلب, تار دیکھا فیوز ہے, لڑکوں نے دیکھا فیوز ہے, نوجوان نے دیکھا, انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ ہے تو بھی پہچان لیتا ہے یہ تو بلب فیوز ہے, بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے تب بھی پہچان لیتا ہے یہ تو فیوز ہے, ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہے تب بھی پہچان لیتا ہے, پی ایچ ڈی کا ہے تب بھی پہچان لیتا ہے, ڈی لیٹ کر رہا ہے تب بھی پہچان لیتا ہے, میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تب بھی پہچان لیتا ہے. ارے اب تو 8-10 سال کے لڑکے پہچان لیتے ہیں, امی اٹ از فیوز بلب. ہاؤ ڈو یو نو؟ سی ڈسکنیکٹ. تو بلبوں کو بڑی فکر ہوئی کہ سب پہچان لیتے ہیں. آپ لوگ سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. اب تو جی چاہتا ہے ایسے سمجھداروں میں تقریر ہی نہ کی جائے. جب A to Z آپ سمجھتے ہو تو میں بولوں کیا. بلبوں کو بڑی فکر ہوئی کہ they have ability to understand our inside. یہ اندر کا دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. یہ تو پہچان لیتے ہیں میں کتنا ہی میک اپ کر کے آؤں, کتنا ہی سجا کے آؤں, پہچان لیتے. فیوز ہے. ادھر سے نکلے 5 آدمی, فیوز. ادھر سے 15 آ رہے, 15% are coming together in a form of a jamaat. A child cried, don't go there, fused. Some persons are crossing the road. A child said to his brother, brother, yes, shut up the door. Fuse are coming. اب ان بلبوں کو بڑی فکر ہوئی کہ سب پہچان لیتے ہیں. تو ان کا کیا کیا جائے, کہا سب لوگ جمع کرو. عالمی اجتماع ہوا. واہ واہ واہ. دنیا بھر کے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے سوچنے لگے کہ کیسے بدلا جائے یہ پہچاننے نہ پائے. تو ہندوستان کا امیر بول رہا ہے, پاکستان کا امیر بول رہا ہے, انگلستان کا امیر بول رہا ہے, قبرستان کا امیر بول رہا ہے. ایسٹر میں ہوتا ہے. اجتماع ہوا. اب وہ چاہے بردر میں ہو, چاہے سسٹر میں ہو, چاہے ایسٹر میں ہو, آئی ڈونٹ نو. Too great, man. Too great. پہچان لیتے ہیں. اب they are fearful, afraid of children, سنی بچوں سے ڈر گئے. یہ تو پہچان لیتے ہیں. بوڑھوں سے ڈر گئے. عورتیں بھی دیکھ دیکھ او you know we live in South Africa, we are not civilian of undeveloped country. I understood you. Oh, fused. How do you say about him that they are fused? You are not seeing his face. Prayer for prayer, but there is no light on the face. It shows that his face is fused. There is no light in the heart, no light on the face. If you are sorrow in the heart, the symbol of the sorrow will come on your face. If you are cheerful in your heart, cheerfulness in the heart, that will come on your face. Your smiling style will show that you are in a cheerful mood. Your wearing
and please, come on. I'm ready to give you mic for 5 minutes more, my dear. I will not take more time. Let me think what I forgot. Let me think what I forgot. Without this, let me think. Actually, my speech is not prepared. And a point went, finished. Ab another point come. So some disturbance I can't bear in, but unfortunately I could not bear. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم. کوئی قرآن شریف نہیں بھولا ہوں کہ ایک دو لفظ سے یاد آ جائے گا. ایک زبان بھول گیا. قرآن شریف میں یہ اعجاز ہے, یہ خوبی ہے کہ اگر کہیں سے آدمی بھول جائے تو وہ پیچھے سے ایک لفظ کا لقمہ دے دو تو وہ پھر لائن پر آ جاتا ہے. مطلب میں بے لائن آدمی ہوں, لائن پہ نہیں آ پا رہا ہوں. وہ تو بس چلتا رہے تو چلتا رہے. ایک عالمی اجتماع ہوا اور یہ سوچا جانے لگا کہ یہ لوگ پہچان لیتے ہیں, اب کیا کیا جائے. تو کوئی ہندوستان سے آیا, کوئی ایران سے آیا, کوئی پاکستان سے آیا, کوئی بلوچستان سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, اور مگج ماری رہی. برین پر برین لگ گیا. اتنا بڑا برین کام کر کے سکڑ کے اتنا بڑا ہو گیا. بٹ دیر از نو اینی کنکلوژن, نو ریزلٹ. تب نجد کے ڈاکوؤں کے سردار نے کہا, نجدی غدار نے کہا, صحابہ کرام کے مزارات کو کھودنے والی باطل طاقت نے کہا, میری مانو. بولے کیا کہا؟ بس میری مانو. جماعت نے کہا تیری ہی تو مانتے ہیں, جب ہم نے رسول کی نہیں مانی تیرے آگے تو اب کیا تیری نہیں مانیں گے؟ تو کہا ایک کام کرو, اگر چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نہ پہچانا ہے, اے فیوز بلبو, تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نہ پہچان پاویں کہ تم فیوز ہو؟ کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو نہ پہچان سکیں کہ ہم فیوز ہیں. تو کہا ددھیا ہو جاؤ, ملکی بل, ملکی بل, مرکیوری بل, ددھیا, ملکی بل, ملکی بلب ہو جاؤ. کہا کیا ہوگا فائدہ؟ کہا ملکی بلب جب اٹھا کے لوگ دیکھیں گے تو تار دکھے گا نہیں. ملکی بلب, مسلح ہو, ہاتھ میں لوٹا ہو, اس میں تسبیح ہو, ماتھے پر داغ ہو, لمبی داڑھی ہو, پڑھو چاہے نہ پڑھو ہونٹ ہلتا رہے. ہونٹ اگر ہل نہیں رہا تو تسبیح چلتی رہے, دونوں مارک کیا کرو. تسبیح چلتی نہیں, ہونٹ چل رہا ہے, یہ بھی وہ دکھائی پڑیں گے. اور ہونٹ بند, پتہ نہیں کدھر سے پڑھتے ہیں. منہ تو بند ہے, پتہ نہیں کیا کھول رکھا ہے. ارے بھائی منہ جب تسبیح چلتی ہے تو ہونٹ بھی چلنا چاہیے. اللہ 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 بھی کر رہے ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو یہاں سے کچھ کہو گے تب نہ یہاں گنو گے. کچھ کہی نہیں رہے ہو تو گن کیا رہے ہو؟ گھر میں روپیہ لاتے نہیں, کاؤنٹنگ کس کی؟ جب منہ سے کچھ کہتے نہیں تو گنتی کس کی؟ میں نے عربوں کو دیکھا, کویت ایئر ویز سے میں جا رہا تھا لندن, تو میں وہاں کویت ایئر ویز میں مجھے پلین بدلنا تھا. ٹرانزٹ میں چلا گیا تو دیکھا ایک عربہ بیٹھا ہوا ہے, اب سگریٹ پی رہا, یہ چل رہا منہ میں سگریٹ سک کر رہا, کھینچ کر کے دھواں مار رہا, ادھر تسبیح چالو چھے.
एट द सेम टाइम टू अपोजिट डायरेक्शन में वर्क चालू है। तो इनका अजीब आलम, होंठ बंद है, तस्बीह चालू है, और होंठ चालू है, तस्बीह बंद है। हाथ में तस्बीह ले लो, बगल में मुसल्ला ले लो, हाथ में लोटा ले लो, जेब में सत्तू ले लो, और बगल में चटाई ले लो, और लंबा कुर्ता पहन लो। इन्होंने क्या किया, असल में इनसे गलती हो गई। ये रात में सो गए थे, तो देर में रात में पहुंचे थे, अपने छोटे भाई के, अपने भाई के कमरे में गए, सो गए, और जब उठे तो जल्दी से बुलावा था, फजीर में आ जाओ, 15 दिन के लिए गांव के बाहर जाना है, जल्दी से आ जाओ। अब ये जल्दी जल्दी क्या किए, छोटे भाई का पैजामा पहन लिया। अब जल्दी में भूल गए देखना, तो छोटे भाई का पैजामा पहन लिया और बड़े भाई का कुर्ता। अब ये तो इनसे भूल हुई, हमसे आपसे भूल हो जाती, और कोई बाहर टोकता, मियां ये कौन सा ड्रेस है, पैजामा इतना ऊंचा, कुर्ता इतना नीचा, अब मैं इतना ऊंच नीच तुम्हारे अंदर। तो हम कह देते भाई जल्दी में भूल हो गई, आदमी है हम लोग, गलती हो गई यार। ऐसा हुआ कि रात में सोए और बहुत लेट उठे थे, जमात ने कहा था कि जल्दी अर्लियर आ जाना। अब जल्दी में छोटे भाई का पैजामा पहन लिया और बड़े भाई का कुर्ता इंशाल्लाह जाके बदल देंगे। हम आप होते तो ये कहते, मगर वो लोग हैं गुरूर वाले, भूल तो हो गई घर में, अब कहें कैसे कि भूल हो गई, तो कहते हैं सुन्नत है। यानी दो भाइयों का कपड़ा झटक देना सुन्नत है। ऐसा तो इनके यहाँ मामला, शक्ल बदल लो, सूरत बदल लो, मिल्की बल्ब हो जाओ। अब कैसे पहचानेंगे? बस सुन्नियों के लिए प्रॉब्लम हो गया, हाँ यार अब इन्हें कैसे पहचाना जाए। हनफियों की तरह आते हैं, हनफियों की तरह बोलते हैं, हनफियों की तरह खाते हैं, शाफियों की तरह आते हैं, शाफियों की तरह बोलते हैं। क्या करें यार, नमाज हमारी तरह पढ़े, अज़ान हमारी तरह है, रुकू हमारी तरह है, सजदा हमारी तरह है, यार पहचाने कैसे? अंदर दिखता नहीं। ये तो हो गए दुधिया बल्ब जैसे, तार दिखता नहीं। मिल्की बल्ब का तार, वायर ऑफ मिल्की बल्ब यू कांट सी फ्रॉम आउटसाइड। अब जब आउटसाइड से इनसाइड दिखता नहीं तो कैसे बोलें ये कौन है? अब सुन्नियों को भी बड़ी परेशानी हुई, और एक अजीमुशान मीलाद के मौके पर एक सुन्नी ने सवाल कर दिया कि सब तो मिल्की बल्ब हो गए, पहचाने कैसे? तो जो हमारा पीरो मुर्शिद था वो खड़ा हो गया, कहा देखो एक काम करो, जब मिल्की बल्ब को मार्केट में देखो, जब ग्रुप ऑफ मिल्की बल्ब्स मार्केट में देखो तो पकड़ के घर न ले जाओ। क्या तरीका है मिल्की बल्ब लाने का? दुकान में तुम गए, तुमने कहा गिव मी 1 मिल्की बल्ब, 60 वाट, 100 वाट, एक मिल्की बल्ब दो, तो तुम लेकर के घर मत आ जाओ, प्लग में लगाओ, प्लग में लगा के बटन दबाओ, जल जाए तब लाओ। तो अगर कहीं मिल्की बल्ब रास्ते में दिख जाए तो या गौस अल मदद के प्लग में लगाओ। अगर अल मदद कह दे और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लो अपना है, और अगर मुरझा जाए तो समझ जाना फ्यूज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तो सुन, जिस तरह से साउथ अफ्रीका के बल्बों में जो रोशनी है वो यही की इलेक्ट्रिक से है, लेकिन औलिया अल्लाह में जो रोशनी है वो नूरे मुहम्मदी से है, वो चरागे नबूवत से है, वो नबूवत के चराग से चमक रहे हैं, नबूवत के चराग से चमक रहे हैं। क्योंकि अगर इन्हें अक्से नबूवत बनाया गया है तो मुस्तफा जाने रहमत को चरागे नबूवत बनाया गया है। अल्लाह फरमाता है वो सिराजम मुनीरा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تخت والے تاج والے حکم والے راج والے بے قصو محتاج والے اے میرے معراج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک و اصحابک وبارک وسلم۔ کوئی پروگرام دعا فرمانی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ بے نیازہ، تو چراغ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شعاؤں سے ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ الہ العالمین ہمارے من کے اندھیرے کو دور کر دے، ڈارکنیس آف دی ہارٹ کو دور کر کے ہمارے سینے کو رسول کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ ہم کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھ، اپنے رسول کی وفاداری میں زندہ رکھ، انہی کی وفاداری میں موت دے۔ ہمیں غریبی عزیز ہے مگر ایسا غریب جو تیرے حبیب کا حبیب ہو، ایک ایسا امتی جو تیرے نبی کا منتخب ہو۔ خدا بندہ ہماری ناکاریوں کو نہ دیکھ، ہمارے بدکاریوں کو نہ دیکھ، ہمارے برے اعمال کو نہ دیکھ، بیڈ ایکٹیویٹیز کو نہ دیکھ۔ مولا اپنے کرم کو دیکھ، مولا اپنے فضل کو دیکھ۔ تو نے نہ جانے کتنے چوروں کو ابدال بنا دیا۔ اے اللہ بے راہ کو راہ تو نے دے دی، بے روشنی کو روشنی تو نے دے دی۔ یہ تیرے رسول کی امت ساؤتھ افریقہ کے اندھیرے میں بھی تیرے رسول کی محبت کا چراغ جلائے ہوئے ہیں۔ آج بھی یہ افریقہ کے جنگلات میں تیرے رسول کے گیت گا رہے ہیں۔ الہ العالمین ان گیت گانے والے سنی مسلمانوں کے سینے میں رسول کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ خدا بندہ فضل فرما، خدا بندہ کرم فرما۔ ہم نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا ہے مگر ان کی ذات میں مصطفیٰ کا نور نظر آیا تو ہم نے 11ویں پکڑ لی ہے۔ ہم 11ویں نہیں چھوڑیں گے، ہم 12ویں نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ان 11ویں اور 12ویں میں ہمیں نور ملتا ہے، نور سے سرور ملتا ہے، سرور سے کفر چکنا چور ہوتا ہے۔ الہ العالمین فضل فرما، الہ العالمین کرم فرما۔ خدا بندہ صرف تیرے فضل سے، صرف تیرے فضل سے، جبکہ آج دنیا داری کے دلدل میں بڑے بڑے ذہن پھنس گئے ہیں، مرائیں گے، ضرور مرائیں گے، مگر ان کا بیٹا ان کا فاتحہ نہ کر سکے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو انگریزی دے دینے میں تو فخر سمجھا مگر مصطفیٰ کی زبان نہ سکھائی، عربی زبان نہ سکھائی، اپنے نبی کی زبان نہ سکھائی۔ جس وقت تیرا بیٹا تیرے نبی کی زبان کو نہ جانے گا، تو مرے گا تو چندے کی دعائیں ہوں گی، بندے کی دعائیں نہ ہوں گی۔ اور جو چندے پر پل رہا ہو اس سے زیادہ بھکاری کون ہوگا؟ تو کروڑ پتی ہے، تو لکھ پتی ہے، جھوٹا ہے۔ تیرے پاس صرف چبائے ہوئے لقمے ہیں، ڈالر کہیں پیسہ ہے، پاؤنڈ کہیں پیسہ ہے، نیکیاں پیسہ ہے، نیکیاں۔ نیکیوں کی نظر میں تو کنگال ہے، نیکیوں کی نظر میں تو غریب ہے، نیکیوں کی نظر میں تو محتاج ہے، نیکیوں کی نظر میں تو مفلس ہے۔ یہ تیرا رین، یہ تیرا پاؤنڈ، یہ تجھے امیر نہیں بنا سکتا۔ تجھے قبر کے اندر جب دبایا جائے گا تب پتا چلے گا تو غریب ہے کہ امیر ہے۔ امیر عثمان غنی ہے، امیر بلال حبشی ہیں، امیر فاروق اعظم ہیں۔ نمرود امیر نہیں، فرعون امیر نہیں، یزید امیر نہیں۔ جس کے اعمال بیکار ہوں وہ امیر نہیں، جس کے اعمال رسول کی نظر میں اچھے ہوں وہ امیر ہے۔ مولا ہمارے عمل کو درست فرما دے، آمین۔ مولا ہمیں دین کی خدمت کی توفیق دے، آمین۔ الہ العالمین جماعت اہل سنت کو وہ طاقت عطا فرما، آمین، جو سنیت کے دفاع کے لیے، سنیت کے پروٹیکشن کے لیے جان کی بازی لگا سکے، آمین۔ اے اللہ اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر اس پورے پنڈال میں جتنی ہماری ماں بہنیں آئیں، جتنے بھائی آئے، اس پنڈال میں، اس پنڈال میں میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا ان آنے والوں کی تڑپ کیا ہے، ان آنے والوں کی مراد کیا ہے، ان کا پرابلم کیا ہے، ان کا ٹربل کیا ہے،
ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے، ان کا پریشانی کیا ہے، ان کی خواہش کیا، میں نہیں جانتا، مگر اے دل کے راز کے جاننے والے مالک و مولا، تو اپنے ہر بندے کا بھید جانتا، ہر بندے کی سیکرٹ کو تو جانتا۔ خدا بندہ آج میلاد کی اس خوشی میں ہر ایک کی جائز مراد پوری کر دے، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ On behalf of Ahl Sunnah wal Jamaat, I've been asked to thank Maulana and particularly Haji Ibrahim Tal Muhammad